اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بآواز بلند میرے ساتھ مل کر تمام احباب درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا حجت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انوار پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی مکرم حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا، اور ہر خوبصورت سال کی طرح اس سال بھی اس خوبصورت محفل پاک میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں خلاق کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آج کے اس زمانے میں لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے مومن ہونے کی صرف ایک واحد شرط ہے، مومن ہونے کی صرف ایک واحد شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کو مان لیں۔ ڈر گئے ہیں؟ مومن ہونے کی توجہ رکھیں، مومن ہونے کی واحد شرط یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کو مانیں۔ تو ہمارا ایمان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس بات کا جواب کیوں نہ ہم رسول کریم سے پوچھیں، کیوں نہ ہم حضور علیہ السلام سے پوچھیں۔ جناب جبرائیل امین بارگاہ مصطفیٰ میں انسانی شکل میں حاضر ہوتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، آپ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں سونیا توجہ رکھیں، ذرا ان تمام صحابہ کی مجلس میں میری اور ان تمام کی رہنمائی کر دیں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں حضور علیہ السلام نے عقیدہ بیان فرمایا، ایمان کے جواب میں عقیدہ بیان فرمایا، اور پھر جبرائیل امین نے دوسرا سوال کیا، سونیا مجھے بتائیں ذرا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اس سوال کے جواب میں حضور علیہ السلام نے ارکان اسلام بتائے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس سوال کے جواب میں یہ ارشاد فرمائے۔ پھر تیسرا سوال کیا، حضور اب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ احسان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں، تیسرے سوال کے جواب میں حضور علیہ السلام نے جبرائیل امین کے تھرو پوری امت کو یہ پیغام دیا، اور جواب کیا دیا؟ اس سوال کے جواب میں حضور علیہ السلام نے حقیقت تصوف بیان فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کے جلووں کا دیدار کر رہے ہو، تم اپنی آنکھوں سے اس کے جلوے دیکھ رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، اپنے ایمان سے بتائیے کہ صرف توحید کو ماننے والے تو اس زمانے میں بھی تھے، صرف توحید کو ماننے والے اس دور میں بھی تھے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے
7वें पारे की पहली आयत मुबारका में फरमाया کہ اے ایمان والو تمام یہود و نصارہ کو اہل کتاب کو برا بھلا نہ کہو. توجہ ہے, تمام اہل کتاب کو یہود و نصارہ کو برا بھلا نہ کہو. کیوں؟ کیونکہ ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو راتوں کو اٹھ کر میری بارگاہ میں قیام بھی کرتے ہیں, میری بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں, میری آیتیں بھی تلاوت کرتے ہیں. اور جب ان کے سامنے یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان کے سامنے حق کی بات کی جاتی ہے تو ان کی آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں. تمام اہل کتاب کو برا بھلا نہ کہو. پھر یکلخ بعثت مصطفیٰ ہوئی اور اللہ رب العزت نے تمام تر انسانیت سے فرمایا کہ مجھے جیسے مانتے ہو ویسے ہی میرے کالی کملی والے کو بھی مانو. سبحان اللہ. جیسے مجھے مانتے ہو ویسے ہی میرے سونے کو بھی مانو. تو قربان ہو جائیں, جنہوں نے نہ مانا ان کا تقویٰ بھی جاتا رہا, ان کے سجدے بھی جاتے رہے, ان کی عبادات بھی جاتی رہیں. کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں یہ سب رد کرتا ہوں. اب یہ جملہ سنیے گا, اللہ فرماتا ہے کامران بھائی میں سب رد کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ سب میرے لیے تھا, مگر جس کے لیے میں ہوں تم اس کو نہیں مانتے. یہ سب میرے لیے تھا, تمہاری عبادات, تمہارے سجدے, تمہارے قیام, تمہارے رکوع, یہ تمام میرے لیے تھے. مگر رد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ رد میں اس لیے کرتا ہوں کہ جس کا میں ہوں تم اس کو نہیں مانتے. صرف ہم توحید کو مانتے ہیں. قاعدہ یہ ہے اور کلیہ یہ ہے, سمجھ لیجئے بات کو, کہ صرف عقیدہ مصطفیٰ میں سمجھیے گا, قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ذات مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلق صرف علم و نظر کا ہو, غور کیجئے گا آپ کو سمجھ آئے گی, ذات مصطفیٰ کے ساتھ اگر تعلق صرف علم و نظر کا ہو اور فکر و معرفت کا ہو تو یہ عقیدہ رکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان انسان کب ہوتا ہے اور حضور کا کلمہ بندہ پڑھ کر مومن کب بنتا ہے؟ جب تعلق قلبی ہو جائے, جب نسبت قلبی ہو جائے, دل کا تعلق جڑ جائے چوکھٹے مصطفیٰ کے ساتھ, تب انسان جا کر خود کو مومن کہتا ہے. میرے بھائیو حدیث سنیے گا, بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ, صحیح بخاری اور متفق علیہ حدیث مبارکہ, بخاری اور مسلم کی. سرکار فرماتے ہیں, صحابہ کرام کی ایسے مجلس لگی ہوئی ہے, سرکار فرماتے ہیں صحابہ مجھے ذرا کچھ باتوں کے جواب تو دو. سامنے صحابہ ہیں, توجہ ہے, ذوق اجازت دے تو آگے سنا دیتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں صحابہ مجھے چند ایک باتوں کے ذرا جواب تو دو. عرض کی جی سوڑیا حکم کیجئے. سرکار فرماتے ہیں صحابہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے نزدیک, تم سب کے نزدیک سب سے اعلیٰ افضل اور عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ تمہارے نزدیک سب سے اعلیٰ ایمان, عجیب تر ایمان, صحابہ مجھے بتاؤ کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے میرے بھائیوں سوچا, سوچنے کے بعد صحابہ کرام عرض کرتے ہیں سونیا ہمارے نزدیک تو سب سے اعلیٰ و افضل ایمان اللہ کے فرشتوں کا اور ملائکہ کا ہے, ملائکہ کا ایمان سب سے افضل ہے. سرکار نے فرمایا مجھے یہ بھی بتاؤ بھلا ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہوگا, وہ تو ہمہ وقت انوار الہیہ کی بارش میں رہتے ہیں. ان کے مومن ہونے میں اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائے گا؟ ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں دوبارہ سوچو,
صحابہ کرام نے دوبارہ سوچنا شروع کیا. اب کی بار سوچ کر جواب دیا حضور اگر ملائکہ کا نہیں ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ پھر سب سے افضل ایمان انبیاء کا ہوگا, انبیاء کا, نبیوں کا ایمان ہوگا. سرکار نے فرمایا اچھا دوسری دفعہ بھی جواب دیا ہے تو مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ انبیاء تو وہ ہستیاں ہیں جن پر ہر وقت اللہ کی وحی اترتی ہے, ہر وقت اللہ کی وحی اترتی ہے, وہ تو ہر وقت اللہ کی باتیں سنتے ہیں, تو ان کے ایمان لانے میں عجیب تر بات کیا ہوئی, کیا عجیب تر بات ہوئی؟ سرکار نے فرمایا نہیں, دوبارہ سوچو, دوبارہ سوچو. تیسری دفعہ پھر سرکار نے فرمایا اچھا اب دوبارہ. صحابہ کرام نے سوچا, مشورہ کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں سونیا ملائکہ کا بھی نہیں ہے, انبیاء کا بھی نہیں ہے, تو ہمیں پھر یہ لگتا ہے کہ حضور سب سے عجیب تر اور اعلیٰ ترین ایمان پھر ہمارا ہوگا, پھر سب سے اعلیٰ افضل ایمان ہمارا بچتا ہے. حضور ہمارا ایمان پھر سب سے افضل ہے. سرکار نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے افضل ہے؟ تمہارا ایمان کیسے افضل ہو گیا جن کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت جلوہ مصطفیٰ رہتا ہو, جن کے سامنے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹے, جن کے سامنے پتھر کلمہ پڑھتے ہوں, جن کے سامنے جانور سجدہ کرتے ہوں, اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ایمان پھر لائے گا کون؟ تم ایمان اگر نہیں لاؤ گے تو ایمان کون لائے گا؟ اب سرکار نے فرمایا اچھا میرا مشورہ تم سب کو یہ ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ سوچ لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک دفعہ دوبارہ سوچ لو. مشورہ کیا, مشورے کے بعد عرض کرتے ہیں سونیا بڑی کوشش کی ہے, اب ہمارا علم جواب دے گیا ہے, اب ہمارے پاس حضور جواب کوئی نہیں, کوئی جواب نہیں بچا. آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے عجیب تر ایمان, مسکراتے ہوئے فرمایا سب سے عجیب تر ایمان اور اعلیٰ ترین ایمان ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا مگر میرا عشق کرے گا. سب سے اعلیٰ ایمان ان کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر میرا عشق کریں گے. اور کیا فرمایا؟ دیکھا بھی نہیں ہوگا, دیکھا بھی نہیں ہوگا, اور کہا کریں گے کہ کوئی کنڈل والی زلفوں والا آیا تھا, کوئی آیا تھا, کتنی صدیاں قبل, کتنے سال بیت گئے, کوئی کنڈل والی زلفوں والا آیا تھا. قربان ہو جائیں. اور حسن اس قدر زیادہ تھا کہ جس کو دیکھ کر سورج و چاند شرما جایا کرتے تھے, ایسی خوبصورت شخصیت. اور میرے بھائیوں پھر سرکار نے فرمایا سنیے, پھر سرکار فرماتے ہیں ایک مبارک, سنا دوں, ایک مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا اور میرا کلمہ پڑھ گئے. ایک مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے میرا دیدار کیا, میرے چہرے کی زیارت کی اور میرا کلمہ پڑھ گئے. اور 7 مبارکیں ہوں ان لوگوں کو. ایک مبارک ان لوگوں کو جنہوں نے دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا, 7 مبارک بات ہو ان لوگوں کو جنہوں نے میرا کلمہ پڑھ لیا اور مجھے دیکھا بھی نہیں. مجھے نہیں دیکھا مگر سن رکھا تھا کہ کوئی آیا تھا اور ایسا تھا جس کے حسن کو دیکھ کر سورج و چاند شرماتے تھے. 7 مبارکیں ہوں ان لوگوں کو. اور میرے بھائیوں لوگ کہتے ہیں, علم کی بحث کرتے ہیں, علم کی بحث کرتے ہیں اور کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کو دیوار کے باہر کچھ نہیں پتا. آج کے اس پرفتن دور میں توجہ رکھیے گا, آخری باتیں, وقت چونکہ قلیل ہے, چند ایک باتیں تھیں, آخری بات رہ گئی ہے. سنیے, لوگ دعویٰ کرتے ہیں
کہ نبی کو دیوار کے پار معاذل کچھ نہیں پتا. سنیے, حضور کے ایک صحابی ہیں, دیہاتی صحابی, دیہاتی صحابی, گاؤں میں رہنے والے, پڑھے لکھے نہیں ہیں, آتا جاتا کچھ نہیں, علم نہیں ہے. علم کی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں, علم نہیں ہے, علم نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ کوئی سونوں میں سے بھی نہیں ہے, خوبصورت بھی نہیں ہے, علم بھی نہیں ہے, مگر حضور کا عشق کرتے ہیں, حضور سے پیار کرتے ہیں, حضور کا کلمہ پڑھ رکھا ہے. اور حضور کے اس صحابی کا کام کیا ہے؟ بزنس. کام کیا ہے؟ نوکری کیا ہے؟ کام ان کا یہ ہے کہ بازار میں پھیری لگاتے ہیں, پھیری والے صحابی ہیں, کام ان کا یہ ہے. مگر عشق کی انتہا اس قدر ہے کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, کبھی اپنے اسی تھوڑے سے سامان میں سے کبھی کھجوریں لے آتے ہیں, کبھی دودھ کا پیالہ لے آتے ہیں. اور قربان ہو جائیں, آگے پھر حضور کا بھی پیار دیکھیے. جب بھی یہ صحابی مسجد میں سے ایسے اندر داخل ہوتے, مسجد شریف میں سے جیسے ہی آتے, سارے صحابہ موجود ہوتے, حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوتے, جیسے ہی داخل ہوتے تو مجلس ختم کرتے اور سرکار صحابہ کو حکم دیتے کہ صحابہ مجلس کو ابھی تھوڑی دیر روکو, میں آپ کے اب چہرے دیکھوں گا, مجلس کو ابھی تھوڑی دیر روکو اور اپنے چہرے پھیرو میرے اس محبوب کی طرف. اس صحابی کو کہتے مجلس کو ایک دفعہ روک دو, اپنے چہروں کو پھیر لو ان کی جانب, اور اس کو دیکھو یہ فلاں دیہات میں میرا نمائندہ ہے. آتا جاتا کچھ نہیں, سونے بھی نہیں ہے, آتا جاتا بھی کچھ نہیں, کوئی بہت امیروں میں سے بھی نہیں ہے. جب بھی آتے میرے نمائندے کو دیکھو, یہ میرا نمائندہ ہے, یہ محمد کی نمائندگی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر دوسری جانب جب حضور کے یہ صحابی آقا علیہ السلام کے یہ مبارک جملے سنتے, ان کا سینہ بھی چوڑا ہو جاتا کہ مجھے بے شک دنیا منہ نہ لگائے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میرا چہرہ اور حضور کا چہرہ تو ہم دونوں کی طرف ہے, ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. حضور میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں, میں حضور کی باتیں کرتا ہوں, دنیا سے مجھے کیا لینا دینا, مجھے کوئی غرض نہیں ہے. کام کیا ہے؟ پھیری لگاتے ہیں بازار میں, ایسے ہی پھیری والے ہیں. ایک دفعہ ایک دن کا سورج طلوع ہوا, اس حضور کے صحابی کو نہیں معلوم کہ آج ان کے مقدر کا ستارہ عروج پہ جانے والا ہے, انہیں علم نہیں ہے. ایسے ہی بازار میں نکلے, سر پر اپنا سامان رکھا, ذرا منظر ذہن نشین کیجئے گا, سر پر اپنا سامان رکھا, بہت زیادہ میں بار بار اصرار کر رہا ہوں, سونے بھی نہیں ہے, آتا جاتا بھی علم بھی نہیں ہے, صرف عشق دل میں لیے بیٹھے ہیں, صرف عشق ہے. میرے بھائیوں بازار میں نکلے, ایسے ہی پھیری لگائی, اپنا سامان بیچا, تھک کر چبوترے پر بیٹھے. اب حضور کی محبت کا انداز دیکھیے, چبوترے پر ایسے ہی بیٹھ گئے. آپ میں سے بھی جو دوست ہوتے ہوں گے ان کا اکثر عمل یہ ہوتا ہوگا کہ پیچھے سے آ کر ایسے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اکثر کو پتا ہوگا, ایسے پیچھے سے آ کر آنکھوں پر ایسے ہاتھ رکھتے ہیں. قربان ہو جائیں, انہیں نہیں معلوم کہ آج کیا ہونے والا ہے. میرے بھائیوں سنو, پیچھے سے آقا علیہ السلام تشریف لائے. اب اس صحابی کا چہرہ ہے آگے کی جانب, حضور علیہ السلام تشریف لے آئے پیچھے سے. حضور علیہ السلام نے کیا عمل فرمایا کہ اپنے اس صحابی کو پیچھے سے جبھی ڈال, سرکار نے لاکھ فرمایا, اپنے اس صحابی کو ایسے پیچھے سے جبھی ڈال لی. اچھا, اب آپ کے دوست کا بھی عمل یہ ہوتا ہوگا کہ وہ پہلے سوچتا ہوگا, پھر نام لیتا ہوگا کہ ہاں اگر تم فلاں ہو, اگر فلاں نہیں ہو تو پھر تم فلاں ہو. یہی عمل ہوتا ہے. اب ذرا سنیے, پیچھے سے جب بھی جو ڈالی نا, کیونکہ سادہ طبیعت کے آدمی تھے,
पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने बाजार में शोर मचाना शुरू कर दिया, मुझे छोड़ो, कौन है मेरे पीछे, मुझे छोड़ो। 3-4 दफा जब ये जुमले दोहराए, फिर इनके ज़हन में ख्याल आया कि जरा मैं पीछे मुड़कर देखूं तो सही, पीछे मुड़कर मैं जरा देखूं तो सही। ये ऐसे पीछे मुड़े, जैसे ही इन्होंने हुस्न का शाहकार देखा, जैसे ही इन्होंने हुजूर के मुबारक चेहरे का दीदार किया, कुर्बान हो जाए, पहले कहते थे मुझे छोड़ो, अब जब देख लिया, अब हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों को ऐसे मजबूती से पकड़ लिया, और अब कहते हैं हुजूर अब पकड़ लिया है तो छोड़िएगा ना, अब अगर आपने मुझे पकड़ ही लिया है तो अब मुझे छोड़िएगा ना। कुर्बान हो जाए, अब सरकार छुड़वाना चाहते हैं, ये सहाबी छोड़ते नहीं। अब हुजूर हाथ छुड़वाना चाहते हैं, सहाबी छोड़ते नहीं। मेरे भाइयों, आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे मुबारक हाथों को पीछे किया, बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। सुभान अल्लाह। अब हुजूर ने अपने हाथों को ऐसे पीछे किया, अब सरकार ने मजीद प्यार फरमाया, मजीद लाड फरमाया। सरकार फरमाते हैं ऐसे चबूतरे पर आका अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, ये सहाबी भी मौजूद हैं। सरकार ने ऐसे बाजार में होका लगाया, तवज्जो रखिएगा, होका लगाया सरकार ने ऐसे बाजार में, सदा बुलंद की, और सरकार ने फरमाया कौन है, कौन है जो मुझसे मेरे इस गुलाम को खरीदे। प्यार का अंदाज, सरकार फरमाते हैं कौन है जो मुझसे मेरे इस गुलाम को खरीदे। अब होका और आवाज चूंकि आका अलैहिस्सलाम ने लगाई थी, मेरे भाइयों, आगे से उससे पहले कि कोई जवाब आता, हुजूर के ये सहाबी आका अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों में गिर पड़े। अब जरा सुनिए, सरकार ने क्या फरमाया, कौन है जो मुझसे मेरे गुलाम को खरीदे। ये सहाबी कदमों में गिरे, अर्ज करते हैं सोनिया, आपने सदा तो लगा दी, आवाज तो लगा दी, मगर हुजूर आपको अपने इस गुलाम की कीमत बहुत कम मिलेगी। हाँ, अगर यहां नहीं बोलेंगे तो कहीं नहीं बोलेंगे, आपको आपके इस गुलाम की कीमत बहुत कम मिलेगी। सरकार ने फरमाया क्यों। आगे से ये अर्ज करते हैं सोनिया, मैं बहुत ज्यादा सोना भी नहीं हूं, मैं खूबसूरत भी नहीं हूं, हुजूर मेरे पल्ले भी कुछ नहीं है, मैं कमाता भी नहीं हूं, हुजूर सिर्फ मेरे पास एक चीज है और वो है आपका इश्क, इसके अलावा तो मैं टके का नहीं हूं। मैं जब भी जाता हूं लोग कोई मेरी तारीफ नहीं करते, मुझे कोई मुंह नहीं लगाता। हुजूर आपने मुझ जैसे गुलाम की तारीफ की और आप मेरा होका लगा रहे हैं। सुनिए, आपको आपके इस गुलाम की कीमत बहुत कम मिलेगी। कुर्बान हो जाएं। सहाबा लिखते हैं कि इसकी ये बात करने की देर थी, आका अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में से आंसू आ गए और सरकार ने फरमाया तुम्हें कोई जो मर्जी कहता रहे, मगर याद रखना, आखिरी जुमला याद रखना, तुम्हें कोई जो मर्जी कहता रहे, तुम ऐसी शख्सियत हो और ऐसे शख्स हो जिससे अल्लाह भी प्यार करता है और मैं मोहम्मद भी। तुम वो हो, तुम्हें जो कोई जो कुछ मर्जी कहता रहे, तुम वो हो जिसको अल्लाह भी चाहता है और मैं मोहम्मद भी चाहता हूं। तो मेरे भाइयों, पता क्या चला, पता क्या चला, सीखने को क्या मिला कि इल्म टके की हैसियत नहीं रखता, माल टके की हैसियत नहीं रखता। आपका हर एक अमल माफ कर दिया जाएगा, हर एक अमल सिवाय शिर्क के माफ कर दिया जाएगा। शर्त क्या है? अपने दिल में कयामत के दिन इश्क मुस्तफा की शमा जला के जाइएगा, अपने दिल में इश्क मुस्तफा का चिराग बल्कि मशाल लेके जाइएगा।
آپ کا ہر عمل معاف کر دیا جائے گا. اور قربان ہو جائیں, آخری بات بھی سنتے جائیں, آخری بات بھی سنتے جائیں. سرکار فرماتے ہیں, صحابہ کرام کی مجلس میں حضور موجود ہیں, سرکار فرماتے ہیں صحابہ, آخری بات, سرکار فرماتے ہیں صحابہ, آج تک آدم سے لے کر, آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں, آدم سے لے کر مجھ تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں, تم ایسی امت ہو جو مجھ محمد کے حصے میں آئی. تم ایسی امت ہو جو مجھ محمد مصطفیٰ کے حصے میں آئی ہے. اور بات صرف یہیں نہیں ختم ہوتی, لطف لیجئے, سرکار فرماتے ہیں اور آدم سے لے کر مجھ تک جتنے بھی پیغمبر آئے, جتنے بھی نبی اور رسول اور پیغمبر آئے, میں ایسا رسول ہوں جو تمہارے حصے میں آیا. اپنے مقدر پر ناز کیا کیجئے اور کوشش کیا کریں کہ ذات مصطفیٰ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں, تاکہ خدا بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے سے مصطفیٰ کریم بھی راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.